الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرے، اور اس کے لیے آخری بات اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بتلانے والے ہیں، بس ان کی بات سنیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ رنگ و نسل، قوم و علاقہ، برادری واد، رسم و رواج، ان کے تقاضے ایمان نہیں ہوتے۔ ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، ہماری قوم میں ایسا ہوتا ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا۔ ہر ایمان والی برادری کو، ہر ایمان والے خاندان کو، ہر ایمان والے فرد کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور یہی کامیابی کا معیار ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہر خاندان والوں نے، ہر برادری والوں نے، ہر علاقے والوں نے اپنا کوئی معیار بنایا ہوا ہے اچھے برے کا، اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں۔ پھر انسان زندگی بھر اس دھوکے میں رہتا ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوتے، خاندان کے لیے، برادری کے لیے، اپنے رسم و رواج کو نبھانے کے لیے کیے ہوتے، یا اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دنیا میں اپنی عزت کے لیے کیے ہوتے، تو قیامت کے دن وہ سارے اعمال گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، ڈھونڈتا رہ جائے گا، انسان تلاش کرتا رہ جائے گا۔
کہاں گئے ملیں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال وزنی ہوں گے، جس کا ترازو کا پلڑا وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہوگا۔ اگر انسان اپنی مرضی کا بندہ ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہے، یا اپنی برادری کا بندہ ہے، یا اپنے رسم و رواج کا بندہ ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، تو پھر بظاہر چاہے جتنے اچھے اعمال ہوں، مسجد بنانا بہت اچھا عمل ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کرنا بہت اچھا عمل ہے، اور اچھے اعمال کی ایک پوری فہرست ہے، ایک پوری لائن ہے۔ اس نے چاہے جتنے اچھے عمل کیے ہوں، وہ اس کے ذہن میں اچھے عمل ہیں۔ اللہ کے لیے تو صرف وہی عمل اچھا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا، جس میں کسی قسم کا کوئی اور جذبہ شامل نہ ہو، نیت میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں جن کو دنیا میں اچھا کام کہا جاتا ہے، تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں پسند نہیں، ان میں بھی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ کسی کو چہرے کی سنت پسند ہے، باقی دوسری سنتیں پسند نہیں ہیں، کسی کو لباس کی سنت پسند ہے، باقی دوسری سنتیں پسند نہیں ہیں۔ بظاہر کسی کی زندگی سنتوں کی پابند ہے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اب اسے سنتیں پسند نہیں ہیں۔ ایک بھی سنت کو ناپسند کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جن سنتوں پر عمل کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ بن کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا بندہ بن کر عمل نہیں کر رہا ہے۔ کسی کام میں مجبور ہو جانا، بے بس ہو جانا، بے اختیار ہو جانا بالکل الگ بات ہے، لیکن سنت کا دل سے پسند نہ کرنا یہ بالکل الگ بات ہے۔ قانونی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصطلاحاً سنت کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جو فرض اور واجب سے نیچے ہے۔ لیکن سنت کو ناپسند کرنا یہ کفر ہے۔ بہت پرانا واقعہ ہو گیا، ایک مرتبہ اسی طرح جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر کے یہ عاجز مسجد سے نکلنے لگا تو ایک نوجوان جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی تھے، بہت باحیثیت گھرانے کے تھے، تو شاید ان کے جذبات کو چوٹ لگی تھی کہ یہ سنتوں پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں۔
بعض حضرات کا یہ بھی مزاج ہوتا ہے نا، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے لیکن امام صاحب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کسی ایسے منکر پر بیان تو نہیں کیا جو ہماری زندگی میں ہے، اور کہیں ہم کو نشانہ تو نہیں بنایا؟ دیکھیے صاحب پیچھے پڑ گئے امام صاحب، ہم کو نشانہ بنا، آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نے یہ کہا؟ اور امام صاحب اگر سب کے پابند ہو جائیں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، پھر تو ان کو آ کر کے کرسی پر آدھے گھنٹے کے لیے بالکل خاموش بیٹھ جانا چاہیے کہ بس آپ لوگ بھی مراقبہ کر لیجئے، میں بھی مراقبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں فلاں بات کہوں گا تو فلاں حاجی صاحب کو ناپسند ہوگی، فلاں بات کہوں گا تو فلاں متولی صاحب کو ناپسند ہوگی، اور فلاں بات کہوں گا تو فلاں ممبر صاحب کو ناپسند ہوگی۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کوئی بھی آیت سناؤں گا تو وہ کسی نہ کسی کی مرضی کے خلاف ہوگی، اس لیے میرے پاس سنانے کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ عموماً ہمارا مزاج ہے، اور خوب یاد رکھیے یہ جہنمی مزاج ہے۔ میں یہاں کا ملازم نہیں، اللہ کا شکر ہے، زیادہ سے زیادہ میرے اوپر یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ آئندہ اس کا بیان نہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن سنیے صاف صاف، اور دل کے کانوں سے سنیے، اپنی زندگیوں کو بدلیے، جہنم کے رخ کو، اپنے زندگیوں کے رخ کو موڑیے، جہنم کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف لائیے۔ یہ پابندیاں لگانا، یہ کھرپیش کرنا اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ جس طرح ڈاکٹروں کے یہاں کچھ بیماریوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، اس سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے، اسی طرح یہ روحانی بیماریوں کی نشانیاں ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت مشہور ہیں، شاید سبھی حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت مشہور تفسیر ہے ان کی معارف القرآن، ویسے تو ان کی بہت ساری کتابیں حدیث میں، فقہ میں، لیکن تفسیر زیادہ مشہور ہے ان کی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جوانی کی عمر تھی، اپنے والد صاحب کی دوا لینے کے لیے دہلی گئے ایک حکیم صاحب کے پاس، دیوبند میں رہتے تھے اس زمانے میں، اصل رہنے والے یہ دیوبند کے تھے، ملک تقسیم ہوا تو بعد میں وہ دوسری طرف چلے گئے تھے۔ خود اچھے بھلے تھے، اپنے والد صاحب کی دوا لینے کے لیے دہلی تشریف لے گئے، وہاں کوئی حکیم صاحب تھے، ان کا علاج ہو رہا تھا۔ جا کر حکیم صاحب سے ملاقات کی، کہا حضرت والد صاحب کی دوا لینے آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے والد کی دوا بھی دیتا ہوں اور تمہاری دوا بھی دیتا ہوں۔ یہ اپنی دوا لینے نہیں گئے تھے، بظاہر ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں بڑا ادب ہوتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے، جی حضرت ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کے والد صاحب کی دوا دی اور ان کی بھی دوا دی، یہ دوا تم استعمال کرنا اس طرح۔ ان کا ٹھیک ہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد، جیسے روٹین ہوتی ہے، جتنے دن کی وہ دوا رہی ہو، اتنے دنوں کے بعد دوبارہ تشریف لے گئے اپنے والد صاحب کی دوا لینے، تو حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے والد صاحب کی دوا دیتا ہوں اور اب تم کو دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بتلا دیجئے کہ مجھے کیا بیماری تھی جس کی آپ نے دوا دی تھی اور اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جب تم نے مجھ سے گفتگو کی نا تو تمہاری آواز سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں ٹی بی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ باہر حکیم ہوتے تھے، آواز سے بیماری کا اندازہ لگا لیتے، اور اب الحمدللہ وہ ختم ہو گئی بیماری، اب تم کو ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری آواز بالکل درست ہوگی۔ آخر آج بھی ڈاکٹروں کے ہاں پیشاب کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے ایکس رے کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے چیک اپ ہوتے ہیں جن کے ذریعے بیماریوں کا اندازہ ہوتا ہے نا۔ وہ زبان دیکھتے ہیں، وہ آنکھ دیکھتے ہیں، بسا اوقات ناخن دیکھتے ہیں، اس سے بیماریوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ سب جسمانی بیماریوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے بگڑے ہوئے مزاج ہیں، ہم چاہے جتنے حج کر لیں،
ہم چاہے ہر مہینے عمرے کریں، عمرہ علاج نہیں ہے، عمرے سے روحانی ترقی ہوتی ہے، عمرہ علاج نہیں ہے۔ حج سے نیکیاں ملتی ہیں، حج علاج نہیں ہے، علاج الگ چیز ہے۔ جیسے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، تو آپ کہیں کہ آج کھانے میں ذرا گھی زیادہ کھا لو، گھی سے جسم کو طاقت ملتی ہے، لیکن گھی علاج نہیں ہے، روٹی علاج نہیں ہے، چاول علاج نہیں ہے۔ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس جا کر تشخیص کرانے اور دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ جو اپنے ہاں نیکیوں کی فہرست بنا رکھی ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ اور بسا اوقات مقویات سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ جیسے کسی کا معدہ کمزور ہو گیا، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، اب وہ یوں سمجھے کہ میں زیادہ گھی کھاؤں گا تو طاقتور ہو جاؤں گا، تو اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا یا اس کی کمزوری میں اضافہ ہوگا؟ اس کو 10 آنے لگیں گے، وہ اور کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرما دے اپنے علاج کی، اور اس کی وجہ یہ ہے، ہم حافظ صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، امام صاحب ہو، داعی صاحب ہو، مفسر صاحب ہو، مقرر صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، سارے صاحبوں کو قبر میں جانا ہے، اور سارے صاحبوں کی موت آنا ہے۔ نہ ممبر ساتھ جائے گا، نہ فیکٹری ساتھ جائے گی، نہ دکان ساتھ جائے گی، نہ آفس ساتھ جائے گا، نہ کوئی عہدہ ساتھ جائے گا، نہ کوئی منصب ساتھ جائے گا۔ جو ایمان ساتھ جائے گا وہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ جو اعمال ساتھ جائیں گے وہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں؟ کوئی آدمی آپ کی دکان پر سامان خریدنے آئے اور نوٹ دے، جتنا بڑا نوٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ اسے گھما کے دیکھا جاتا ہے، نقلی تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے 10 روپے کا نقلی نوٹ دے دیا تو چھوٹا نقصان ہوگا، لیکن 500 کے 100 200 نقلی نوٹ دے دیے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہم ایک نوٹ بھی لیتے ہیں تو دیکھ کر لیتے ہیں، نقلی تو نہیں ہے۔ سامان بھی خریدتے ہیں تو ٹھوک بجا کر خریدتے ہیں کہ خراب تو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ایسے ہی قبول کر لیں گے، بس ہم نے کہہ دیا یہ ایمان ہے تو اللہ مان لیں گے، اور ہم نے کہہ دیا کہ یہ نیکیاں ہیں تو اللہ مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہو۔ آخر دینداروں کے یہاں دین کب آئے گا؟ غور کریں اس فقیر کے اس جملے پر، دینداروں کے یہاں دین کب آئے گا؟ ایمان والوں کی زندگیوں میں ایمان کب آئے گا؟ نیکیاں کرنے والوں کے اعمال نیکی کب بنیں گے؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس طرح اپنی جسمانی صحت کی فکر ہوتی ہے، ہم کو روحانی صحت کب نصیب ہوگی؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ مجھے بھی ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے، آپ کو بھی ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کس کے طریقے پسند ہیں ہم کو؟ کس کی طرح اٹھنا بیٹھنا، کس کی طرح کھانا پینا، کس کی طرح رہنا سہنا ہمارے دل کو پسند ہے۔ اور خوب یاد رکھیے، شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، خاندان پرستی، برادری پرستی، نسل پرستی، رواج پرستی، یہ سب بھی شرک کی قسمیں ہیں۔ کوئی شرک کھلا ہوا ہوتا ہے، کوئی شرک چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی شرک جلی ہوتا ہے، کوئی شرک خفی ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفس پرستی، سب سے خطرناک شرک تو یہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا دنیا میں کسی بت کی اتنی پوجا نہیں ہوئی جتنی نفس کی پوجا ہوئی۔
اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے نفس کی بندگی کرنا، جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں۔ اور یہ بھی شامل ہے نفس پرستی میں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ڈراتے تھے، بہت ڈراتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک مشہور صحابی کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے اور بلک بلک کے رو رہے، بس روئے جا رہے ہیں مسلسل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے اس قبر والے سے ایک بات سنی تھی، وہ یاد آ رہی اور ڈر لگ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا سنا تھا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر معمولی سا بھی دکھاوا آ گیا نا کسی عمل میں، معمولی سا بھی دکھاوا آ گیا تو یہ شرک ہے، اور شرک کی مغفرت نہیں ہو۔ میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میری ذات مستثنیٰ نہیں ہے، میں بالکل مستغنی نہیں ہوں، اور شاید آپ سے زیادہ محتاج ہوں۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ایمانداری کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، کیا اس شرک سے ہم مکمل پاک ہو گئے؟ نہیں ہوئے تو ہمیں کس دن کا انتظار ہے؟ کیا مرنے کا انتظار ہے؟ موت پر تو مہر لگ جاتی ہے آخری، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ نیکیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ گناہوں میں کوئی تبدیلی، نہ نیتوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا وقفہ عطا فرمایا یہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت بڑا نہیں، بہت چھوٹا وقفہ ہے زندگی۔ پوری کائنات کی عمر کے اعتبار سے اگر ہم حساب نہ کریں اور نہ کر سکیں، کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے پوری کائنات کی عمر کے اعتبار سے اپنی عمر کا حساب، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے جب سے زمین پر انسان آباد ہے، اس وقت سے اب تک جتنا زمانہ گزرا ہے اس کے مقابلے میں ہماری عمر کی کیا حیثیت ہے؟ کتنی چھوٹی سی ہے ہماری عمر۔ یہ چھوٹا سا وقفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں رک کر معذرت کر لوں، میری کسی بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے لیے آپ معاف کیجئے گا، خدا نہ خواستہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی، سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا مقصود ہوتا ہے، ذرا کبھی کبھی زور سے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، ہلکی پھلکی آہٹ سے آنکھ نہیں کھلتی تو زور سے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو بھی جھنجھوڑنا ہوتا ہے، یہ بھی کہیں سو نہ جائے، یہ بھی جاگے، یہ بھی بیدار ہو۔ باقی دل کا حال اللہ جانتے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ خالص محبت میں کہا جا رہا ہے، بھلائی اور ہمدردی میں کہا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اپنا جائزہ لیں، کیا اس شرک سے ہم پاک ہو گئے ہیں؟ ساری زندگی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہو گیا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے گھبرا کر کے پوچھا، حضور بہت ڈراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ڈراتے تھے، اس لیے کہ یہیں سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے، جتنے بگاڑ آتے ہیں وہ یہیں سے آتے ہیں، بنیاد یہی ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب ڈراتے تھے، خود بھی روتے تھے، صحابہ کو بھی رلاتے تھے۔ آپ سوچیں
کیا حال رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں سجدے میں بلک بلک کر روتے تھے. یہ رونا کوئی آرٹ تھوڑی تھا. سب یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اور سجدے میں روتے تھے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا یہ ڈر تھا جو رلاتا تھا. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ یہ ڈر ہمیں بھی نصیب فرما. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے, رو رہے تھے اور بار بار دعا کر رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرا آسان حساب لیجئے گا. بار بار کہہ رہے تھے اللہ میرا آسان حساب لیجئے. عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت سے پوچھا حضور کیا آپ کا بھی حساب ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ میرا آسان حساب لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آسان حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب جو ہوگا کہ بس اللہ بلائیں اور کہیں جاؤ. اللہ بلائیں کسی بندے کو کسی بندی کو اور فرشتے لا کر اس کا نامہ اعمال پیش کریں. اللہ تعالیٰ ایک نظر نامہ اعمال پہ ڈالیں, ایک نظر بندے اور بندی پہ ڈالیں اور فرمائے ٹھیک ہے جاؤ. وہی ہوگا آسان حساب. حقیقت میں وہ حساب ہی نہیں ہوگا. جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ اس طرح جائیں گے. پھر فرمایا وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جس سے ایک سوال ہو گیا, جیسے کبھی کبھی اپنا حساب کتاب بھیجا جاتا ہے نا انکم ٹیکس کے آفس میں, اور اگر وہاں سے نوٹس آ گیا ذرا آ کر کے اس بل کے بارے میں کچھ بتلائیے, تو کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے اب دیکھو کیا ہوگا. حالانکہ یہاں نکلنا بہت مشکل نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہاں ماشاءاللہ ٹیبل کے اوپر سے بھی راستے ہوتے ہیں, نیچے سے بھی راستے ہوتے ہیں, دائیں بائیں سے بھی ہوتے ہیں. وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا, وہاں کچھ نہیں چلے گا, نہ زر چلے گا نہ زور چلے گا, نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی نہ قوت ہوگی. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. جس دن حساب ہوگا اس دن کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. یوں فرمایا وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جس سے حساب سوال ہو گیا, ایک سوال ہو گیا ذرا یہ بتلا دو, وہ تباہ ہو جائے گا, وہ برباد ہو. تو اب سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف معصوم نہیں ہیں, تمام معصوموں کے امام ہیں. اور یاد رکھیے معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس امت میں بعض جاہلوں نے یہ جہالت پھیلائی کہ جن کو انہوں نے ائمہ کہا وہ بھی معصوم ہوتے ہیں, کہ خالص جہالت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کفر ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام و سردار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اس کائنات کی بنیاد بنایا ہے. تخلیق اول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے تھے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے, ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. ہم تو معصوم نہیں ہیں, اور یقیناً
ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے بہت زیادہ ہیں. بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں، کرم فرما دیں، اور کسی کی سفارش اور شفاعت ہمارے حق میں مفید ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، اسی کی امید ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اس سلسلے میں پوچھا کہ حضور کیسے بچ پائیں گے، اس کتنا مشکل ہے اس سے بچنا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آخری سانس تک ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ، ہم نے جو گناہ جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے، جو قصد و ارادے سے ہو گئے، جو کسی مجبوری میں ہو گئے، بس اللہ آپ مہربانی فرما کر ان سب کو معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں بچا دیجئے. روزانہ یہ نیت کرنی چاہیے، یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اب میری جتنی زندگی بچی ہے اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں. ہمیں کیا معلوم کتنی زندگی بچی ہے، جو گزر گئی وہ ہمیں معلوم ہے، جو بچی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم نا. کس پل ختم ہو جائے گی، کس صبح ختم ہو جائے گی، کس شام ختم ہو جائے گی. تو ہماری نیت یہ ہو کہ اب ہماری جو بچی ہوئی زندگی ہے ہم اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. اور جو نیکی اللہ کی توفیق سے ہم نے کر بھی لیا اس کے اندر بھی یقیناً بڑا کھوٹ شامل ہے، تو اللہ سے نیکی کرنے کے بعد معافی مانگیں کہ اللہ جو کھوٹ ہے اسے معاف کر دیجئے، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا اسے قبول فرما لیجئے. اور ساتھ میں یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانیں گے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانیں گے، نہ برادری کی، نہ خاندان کی، نہ رسم و رواج کی، کچھ نہیں ہے. اللہ کا حکم سب سے آگے. باقی سب سے بھی کہیں گے بھائی تمہیں بھی اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ہمیں تو چھوڑ دو. کورونا کے زمانے میں ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی تھی نا، میں تو بچ جاؤں. اس سے زیادہ برا نفسی کا حال ہوگا قیامت کے دن. اللہ کرے ہمیں اس کا احساس ہو جائے بھائی اگر نہیں مانتی دنیا تو کم از کم میں تو بچ جاؤں جہنم سے. میں کسی سے پرمیشن لے کر تھوڑی پیدا ہوا تھا دنیا میں، اور میں کسی سے پرمیشن لے کر مروں گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم نے تم کو پہلی بار اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، اور یہاں بھی تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو. اپنا حساب دو، تمہارے ابا نے کیا کیا وہ ہم ان سے نمٹیں گے، اور تمہارے بیٹے نے کیا کیا اس کو ہم دیکھیں گے. اپنا حساب دو، تم نے کیا کیا، تم نے کیسی زندگی گزاری، اپنا حساب دو. ہم سب کے ساتھ ہمدردی بھی کریں، محبت بھی کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی، لیکن ہر وقت اپنی فکر رکھیں. جیسے ایک سمجھدار تاجر، ایک دکاندار سب سے محبت کرتا ہے، سب کو اچھے مشورے دیتا ہے، اپنی بیلنس شیٹ تیار رکھتا ہے، اپنی فائل تیار رکھتا ہے، دوسروں کی خاطر اپنی فائل نہیں بگاڑتا. اور اگر کوئی اس کا مشورہ نہیں مانتا تو اس کی خاطر یہ اپنی فائل نہیں خراب کرتا. بھائی مان لو تو اچھا ہے، اگر نہیں مانتے تو تم بھگتو، لیکن میں تھوڑی خراب کروں گا اپنی فائل. مجھے جیل میں نہیں جانا، مجھے کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگانے. یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ اپنی فکر ہے. ہم دنیا کے معاملات میں خود غرض بن جاتے ہیں، اور آخرت کے معاملے ہم بڑے بامروت ہو جاتے ہیں. اس کی خاطر گناہ کر رہے ہیں، اس کی خاطر گناہ کر رہے ہیں، وہ کوئی ہمارے کام آئے گا؟ وہ چھوٹا، وہ بڑا، وہ دوست، وہ برادری، وہ کام آئیں گے ہمارے؟ اب ایک اصولی بات سمجھ لیجیے. ایک کفر ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور ایک کفر کی حقیقت ہے. بالکل اسی طرح ایک ایمان ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور ایک ایمان کی حقیقت ہے.
ایک شخص بیچارہ دنیا میں دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، دل سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ پیدا ہوا ہے کفر کے ماحول میں اور وہ بالکل اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہے، یا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن فرض کر لیجئے وہ کسی جنگل میں پھنس گیا ہے، وہاں اس نے توحید و رسالت کا دل سے اقرار کر لیا، لیکن اب اس کے پاس کوئی آدمی ہی نہیں جس سے وہ کہہ سکے۔ تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جنگل میں کسی جانور نے اس کو مار کے کھا لیا تو وہ جیسا گیا تھا ویسے ہی مرا ہوگا، لیکن قیامت کے دن تو وہ ایمان والوں کے صف میں کھڑا ہوگا نا، وہ تو ایمان والا تھا دل سے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ مفتی صاحب تو فتویٰ وہی دیں گے، اس کے لیے وہی احکام ہوں گے جو کسی نہ ماننے والے کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک شخص مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے وہ کہیں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، کسی جگہ چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور اس نے وہاں کسی چیز کی پوجا شروع کر دی، کوئی دیکھ بھی نہیں پایا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا، تو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے کہ بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کی وراثت تقسیم کرو، اور اس کی بیوی ہے تو وہ عدت گزارے، اور یہ ہو اور یہ ہو، سارے احکام ایمان والے جاری ہوں گے اس پر، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھیے، ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، ایک قانونی کفر ہے، ایک حقیقی کفر ہے۔ دنیا میں ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم قانونی ایمان اور قانونی کفر کے مطابق معاملات کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قانون کے مکلف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا وہ حقیقت ایمان اور حقیقت کفر پر ہوگا۔ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات سمجھ میں نہیں آتی اور بہت ساری احادیث مبارکہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ فقد کفر، تاکید کے ساتھ فرمایا حضور نے، وہ کافر ہو گیا۔ یہ قانونی کفر نہیں ہے، یہ حقیقی کفر ہے، یعنی حقیقت کفر اس میں داخل ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا کہ اگر وہ نماز کا منکر نہیں ہے، چھوڑتا ہے لیکن منکر نہیں ہے، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، یہ قانون ہے۔ امام صاحب فقیہ ہیں، فقیہ کا کام ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی فقط کفر، یہ آپ نے بحیثیت مرشد و مربی کے ارشاد فرمایا۔ ایک مسلمان کے دل میں بھی کفر کی حقیقت آ سکتی ہے، اور یہ ہے وہ کفر جس میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ جو حقیقت کفر ہے، تھوڑا کفر، بڑا کفر، اس کی وجہ سے کسی کو دنیا میں جب تک وہ منکر نہ ہو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی مفتی صاحب کے فتوے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب اس کی روشنی میں اس آیت کریمہ میں غور فرمائیے، افحسب الذین کفروا، کیا کفر کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے، تھوڑا سا بھی انکار، کفر کی حقیقت ہے جو اندر چھپی ہے۔ جیسے بسا اوقات بیماری بالکل فرسٹ اسٹیج میں ہوتی ہے نا، تو صرف ڈاکٹر کو محسوس ہوتا ہے، خود مریض کوئی پتہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے،
لیکن ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ابھی تکلیف نہیں ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوگی، اور یہ بڑی جان لیوا بیماری ہے، یہ خطرناک بیماری ہے، ابھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی کفر کی حقیقت اندر آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کفر کی یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنمی بنائے، لیکن بہرحال جہنم کا کچھ نہ کچھ مزہ تو چکھائے گی۔ تو انکار، ناشکری، ضد، ہٹ دھرمی، یہ سب حقیقت کفر کی نشانیاں ہیں۔ انکار آخری درجے کی چیز ہے، کلم کلہ انکار، جس کے بعد قانوناً بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں ذرا بھی کفر ہے، یقین میں ذرا بھی کمی ہے، جیسے آپ دیکھیں روشنی اور تاریکی کا تناسب ہوتا ہے نا، رات کے آخری پہر میں دھیرے دھیرے اندھیرا کم ہوتا جاتا ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے، تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ سورج نکل آنے کے بعد اب روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اندھیرا بالکل نہیں ہوتا۔ اور عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد پھر روشنی کے اوپر اندھیرا دھیرے دھیرے غالب ہونے لگتا ہے، اور اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے روشنی کم ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی روشنی بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ایمان والے کے دل میں یہ ممکن ہے کہ ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، تھوڑا سا یہ ہو، تھوڑا سا یہ ہو، چونکہ وہ زبان سے اقرار کرنے والا ہے، اس وجہ سے قانوناً وہ مسلمان ہے۔ اور حقیقت کفر کا غلبہ نہیں ہوا ہے تو قیامت کے دن جتنا کفر تھا اس کو دھونے اور پاک کرنے کے لیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جب صاف ہو جائے گا تو چونکہ ایمان بھی موجود تھا تو اس ایمان کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تھوڑا سا دقیق اور باریک مضمون ہے، لیکن یہ طالب علم کوشش کر رہا ہے کہ آسان لفظوں میں اس کو سمجھا سکے۔ تو ایسے موقعوں پر جب قرآن پاک میں کفر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد عموماً کفر کی حقیقت ہوتی ہے، اور ہم سب کو اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں کفر کی یہ بیماری یا اس کا تھوڑا سا بھی کوئی حصہ ہمارے اندر ہے تو نہیں، ہے تو نکالیں اس کو۔ جیسے قانوناً مشرک اسے کہا جاتا ہے جو کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری حقیقت شرک ہے، یہ شرکی کی حقیقت ہے جو اس کے دل میں ہے، لیکن اس کو مشرک تو نہیں کہیں گے، اس کو مسجد سے تو نہیں نکال دیں گے، قاضی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا تم مشرک ہو۔ لیکن ڈرنے کی تو بات ہے، نصیحت تو کی جائے گی، سمجھایا تو جائے گا۔ جب نصیحت کرنے کوئی بیٹھے گا تو اس کو شرک کہے گا، اور جب فتویٰ دینے کوئی بیٹھے گا تو اس کو شرک نہیں کہے گا۔ خوب یاد رکھیے، نصیحت کی زبان الگ ہوتی ہے، فتوے کی زبان الگ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب کا فون آیا کہ آپ فلاں فلاں چیزوں کو کفر کہہ دیتے ہیں، لوگ ہمارے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم کیا کہیں؟ ہم نے کہا تم کہو گے نہیں کفر نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم کفر ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جس طرح ٹکراؤ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ممبر کی زبان الگ ہوتی ہے، فتوے کی زبان الگ ہوتی ہے، یہ دو الگ الگ زبانیں، کوئی سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھا دو بھائی وہ وہاں کی زبان ہے، یہاں کی زبان ہے، وہاں کی زبان بالکل الگ ہوتی ہے، یہاں کی زبان بالکل الگ ہوتی ہے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اس نے کہا آپ کو بیماری ہے، آپ علاج کرائیے۔ کسی ملک میں آپ گئے، امیگریشن والے پاس کر دیں گے، آپ اچھے بھلے ہیں، آپ جائیے، وہاں کا معیار الگ ہے، یہاں کا معیار الگ ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ناشکروں نے، کیا نافرمانی کرنے والوں نے، کیا انکار کرنے والوں نے جو سمجھ لیا ہے کہ میرے مقابلے میں میرے کچھ بندے ان کے کام آ جائیں گے، میرے مقابلے میں میرے کچھ بندے ان کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے مقابلے میں برادری کام آ جائے گی مغفرت کے لیے، اللہ کے مقابلے میں ہمارے رسم و رواج کام آ جائیں گے، اللہ کے مقابلے میں ہمارا فیشن کام آ جائے گا۔
فلاں کو آئیڈیل بنا لیا تھا، فلاں کو آئیڈیل بنا لیا تھا، فلاں کو نمونہ بنا لیا تھا، کیا یہ چیزیں ہمارے کام آ جائیں گی؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، سن لو، ہم نے تمام کافروں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا۔ ہر اس شخص کو جہنم میں جانا پڑے گا جس کے اندر ذرا بھی کفر ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں وہی جائے گا جس کا دل کفر سے مکمل خالی ہوگا۔ یہ بدعمالیاں، یہ جان بوجھ کر گناہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود، بہت ساری نیکیاں کرنے کے باوجود، حج اور عمرے کرنے کے باوجود، صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود، یہ جو جان بوجھ کے گناہ ہوتے ہیں ان میں جو تعویل ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے لیکن ہماری برادری میں ایسے ہوتا ہے۔ تمہاری برادری تمہارا خدا ہے، تمہاری برادری تمہارا رب ہے، یہ کوئی جواب ہے ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے؟ کہو ہمارے یہاں یہ غلط ہوتا ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو کم از کم اس کو غلط تو سمجھو، غلط کو غلط تو سمجھو۔ ورنہ ہم خوب یاد رکھیں، ہر کافر کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر اس کا کفر اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کا ایمان بالکل ختم ہو جائے، تو جب وہ کفر ختم ہو جائے، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا۔ جیسے آئی سی یو سے نکال کر کے جنرل وارڈ میں کسی مریض کو بھیج دیتے ہیں، وارڈ سے نکال کر کے گھر بھیج دیتے ہیں، ایسے ہی بھیج دیا جائے گا جنت میں۔ ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے، جہنم تو دواخانہ ہے، جہنم تو قید خانہ ہے، گھر تو ہمارا جنت ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے تھے، ہمارا آبائی وطن ہے جنت، اور جس کے اندر ذرا بھی کفر نہیں ہوگا، چاہے حالات کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے اعمال میں کچھ کمی ہو گئی ہو، نیکیاں کچھ کم ہو، لیکن کفر بالکل نہیں تھا، وہ سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ کچھ تھوڑا سا اتنا ہو گیا تھا جو جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا، انجانے میں ہو گیا تھا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو گیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دھو دیں یا کسی کی سفارش سے دھو دیں، اس کو سیدھے جنت میں بھیج دیتا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کیا ہم تم کو ان لوگوں کا پتہ بتا دیں، ان لوگوں کے بارے میں تم کو اطلاع کر دیں جو اعمال کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ زندگی بھر یہ سمجھتے رہیں گے کہ بڑی نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی ہوگی ہی نہیں۔ پوری مسجد بنا دی اس لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، تو بظاہر لگ رہا ہے بہت بڑی نیکی کی، وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ سینکڑوں بچوں کی فیس بھر دی، سینکڑوں بیواؤں کی مدد کر دی، سینکڑوں بیماروں کا علاج کرا دیا، اور پھر خوب بڑے بڑے ایڈ بھی آ گئے اور بڑے بڑے اشتہارات بھی آ گئے، واٹس ایپ پر بھی اور فیس بک پر بھی اور نہ معلوم کس کس سائٹ پر اس کی خوب تشہیر ہو گئی، سب لوگ وہاں صاحب فلاں صاحب کیا کہنے، سبحان اللہ، دیکھو اللہ اگر کسی کو مال دے تو ایسے دے، اتنا خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، زندگی بھر بڑے خوش رہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، زندگی بھر بڑے خوش رہے کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اس لیے کہ ان کو نہ اپنے رب کی نشانیوں کا یقین تھا، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین تھا۔ فحبطت اعمالهم، خوب یاد رکھیے، یہاں زبان سے انکار کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دل کے یقین کی بات ہو رہی ہے۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، زبان سے تو کہتے تھے کہ حساب دینا ہے، اگر حساب دینے کا یقین ہوتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی، اگر حساب دینے کا یقین ہوتا تو زبان سے کوئی بڑا بول نہ نکلتا۔ اللہ کی عظمت کے سامنے کسی کی ہمت ہے کہ وہ بڑا بول بولے، وہ بڑی بات بولے، اپنے کو بڑا سمجھے، یہ بڑا بول کیوں نکلتا ہے؟
یہ بڑی بڑی باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ یہ دوسروں کی توہین و تحقیر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، کامل ایمان نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔